بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ زنا کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ زنا کا جو اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص زنا کرتا ہے جو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کوئی ایسا شخص زنا کرتا ہے جو کہ شادی شدہ ہے تو اس کو اتنا مارا جائے کہ سنسار کر دیا جائے، مار مار کے جب تک کہ وہ اس انسان کی جان نہ نکل جائے، جب تک کہ اس کو مارا جائے۔ اسلام کا تو حکم یہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کسی سے ہوتا ہے، کوئی شخص زنا کرتا ہے اور پھر لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہماری پتہ نہیں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ اسی سے شادی کر لے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس شخص نے، اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا، تو اگر اس لڑکی کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ہوگی تو اگر اس کے سامنے یہ بات آ گئی، اس لڑکے کے سامنے، اس کے شوہر کے سامنے بات اوپن ہو گئی کہ ہماری بیوی سے زنا جیسا گناہ ہو چکا ہے، تو پھر اس کو ساری زندگی تانے ملیں گے۔ حالانکہ اللہ تو توبہ پر معاف کر دیتا ہے لیکن بندے معاف نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے افضل بہتر یہی ہے کہ وہ جس سے زنا ہوا ہے تو پھر اسی سے شادی کرے۔ اور بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ماں باپ اتنے بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں ان دونوں کے بیچ زنا ہو چکا ہے، ہماری لڑکی یا لڑکے سے زنا ہو گیا، پھر بھی وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہٹ درمی میں کہتے ہیں نہیں ہم تو شادی نہیں کریں گے، ہمیں تو پسند ہی نہیں ہے۔ وہ لڑکے بعض اتنے بے شرم ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم سے زنا ہو گیا ہے، بہرحال اب تم اپنی بیٹی کی شادی ہمارے ساتھ کر دو، تو وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں کر دیں، ہم تو نہیں کریں گے، ہو گیا ہو جانے دو۔ تو بہرحال اگر میرا مشورہ، میری رائے یہی ہے کہ اگر زنا ہو گیا تو اسی سے شادی کر لینا بہتر ہے، کیونکہ ان دونوں کے بیچ زنا ہوا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اوپن ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو تانے تھوڑی نہ دیں گے، بھائی لڑکا تھوڑی نہ کہے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ زنا کیا ہوا ہے، وہ لڑکی اس سے بھی کہہ سکتی ہے کہ تم نے کیوں ہمارے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو اس لیے پھر اگر زنا ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ اسی سے شادی کریں۔ بہرحال زنا بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تمام راستوں میں سب سے بدترین جو راستہ ہے وہ زنا کا راستہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ زنا العینین، نظر، دونوں آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، آپ دیکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، کسی نامحرم کو آپ دیکھیں اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے زنا العینین، نظر، کے دونوں آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کی طرف دیکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ زنا کے قریب نہ جائے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کہ پھر بڑی پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے تو آپ بچیں، ہر حال میں بچیں، کسی حالت میں یہ گناہ نہ کریں۔ بہرحال اگر کسی انسان سے ہو گیا دھوکے میں تو وہ اس پر چاہیے توبہ استغفار کرے اور پھر اسی لڑکی سے شادی کرے۔ ان کے والدین کو بھی یہی چاہیے کہ پھر وہ اسی سے شادی کر دیں، کیونکہ ورنہ پھر بعد میں اگر یہ بات اوپن ہوتی ہے، چاہے لڑکے کی بات ہو یا لڑکی کی بات ہو، تو پھر لڑکا لڑکی کو ٹارچر کر رہا ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انہی میں شادی ہو جائے تو پھر پٹری اچھی کھائے گی، ورنہ پھر پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں۔